تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس مشن ہے، چونکہ یہ تحریک مٹ جائے گی، معاذاللہ ختم ہو جائے گی اگر اس کا دستور نہیں ہوگا، لاہ عمل نہیں ہوگا، شورا نہیں ہوگی۔ اور یہ ہم کب سے کہہ رہے تھے، تحریک کتنی مقدس ہے، جس کو لے کے چل رہا ہے، جس کے لیے آئین ہونا چاہیے، جس کے لیے اہل سنت ہونے چاہیے، جس کے لیے سارے آستانے ہونے چاہیے، تنظیمیں ہونی چاہیے۔ تحریک لبیک ہماری جان ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک کے لیے پہلے دن سے، یعنی جب صرف تحریک صراط مستقیم تھی، یا پھر تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری تھی، یا آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ معاملہ ہماری روح اور ہماری جان کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے میرے بارے میں کہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، تو اس نے غلطی کی اور غلط بیان کیا۔ میں نے ہرگز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، یہ تو کاز ہے قبر تک کا، اور اس کے لیے اگر جان دیں تو معمولی قیمت ہے، جان سے بڑی کوئی چیز ہو تو وہ بھی دینے کو تیار ہے۔ اور ابھی جب 4 جنوری 2011 کو قافلہ چلا تھا، اور 4 دن بعد ہم یہاں تحفظ ناموس رسالہ سیمینار کر رہے تھے، اس وقت بھی جب نکلے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کو مجبوری کیا ہے اس بندے کے حق میں 4 گھنٹے دلیلیں دینے کی، انہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے۔ یعنی ابھی 4 دن گزرے تھے ممتاز حسین قادری کو۔ اس واسطے ہم نے فی الحال چپ کا روزہ رکھا ہے، کوئی کہاں تک جاتا ہے جائے، اور اللہ کا فضل ہے ہم کہیں سے آئے نہیں، بھکی شریف میں پیدا ہوئے اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں پڑھا ہے۔ آخر اس چراغ راہ گزر کا کوئی خدا تو ہے، اور یقیناً ہے، جو کوئی کہتا ہے ایک بار کہہ لے، ہمارا کردار کھلی کتاب جیسا ہے، اور جس کو جو کہے میری طرف سے اجازت ہے ہر کسی کو کہ وہ اسے کہے کہ تو ثبوت لے اور چل، میں تمہیں محمد اشرف آصف جلالی کے پاس لے چلتا، میرا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، اور میں اسے اپنا موصل سمجھوں گا کہ جو کسی فضول گفتگو کرنے والے کو میرے پاس لے کے آئے گا اور اسے جھنجھوڑے گا کہ تو دلیل دے، ثبوت دے جو تو کہہ رہا ہے۔ میں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، ہاں کچھ لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، چھوڑا نہیں، جھنجھوڑا ہے، کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس مشن ہے، ممتاز حسین قادری کا خون ہے، اور اس میں ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے، چونکہ یہ تحریک مٹ جائے گی، معاذاللہ ختم ہو جائے گی اگر اس کا دستور نہیں ہوگا، لاہ عمل نہیں ہوگا، شورا نہیں ہوگی۔ اور یہ ہم کب سے کہہ رہے تھے، مگر صورتحال یہ تھی کہ جب غازی صاحب کی تحریک چل رہی تھی، ہم نے اپنا سب کچھ بلایا کہ مشن بڑا ہے، پھر شہادت کے بعد ہم نے سب کچھ بلایا کہ ہم نے چیلم کرنا ہے، ہم نے ڈی چوک جانا ہے، ہم نے سب کچھ بلایا، لیکن یہ اصرار کیا اس کا آئین چاہیے، اس کی شورا چاہیے، یہ مقدس تحریک ہے، یہ اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے۔ میرا یہ جرم ہے کہ میں نے 6 ستمبر کو ایک تحریر لکھی تھی جس میں 11 نکات ہیں، اور وہ جان ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں نے کہا یہ میرے تحفظات ہیں، ان کے بغیر خطرات ہیں، یہ پورے کرو تاکہ مؤثر طریقے سے قوت بن کے آگے چلے۔ اور میں وہ اگر
کسی نے تحفظات دور نہ کیے تو وہ 11 چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی، اور پھر جو آج ابھی کشمکش میں ہیں ان کے لیے بھی تو شفیع کا سامان ہو جائے گا۔ آج کون ہے جسے کوئی قائد اہل سنت کہے اور وہ چوڑا ہو کے نہ بیٹھے؟ میں نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے لقب قائد اہل سنت کا نہیں چاہیے، میں واپس کرتا ہوں، مجھے قائد اہل سنت نہیں، مجھے کاروان اہل سنت چاہیے۔ لبیک 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 لبیک۔ لہذا میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس کی تفصیل 11 چیزوں کی کیا ہے، میں نے کیا مانگا تھا اور کس چیز پر عہد کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ تاریخ لکھے گی کہ میں نے کتنے صبر سے یہ کارواں آگے چلایا۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو 5 دن بھی چلاتا تو کوئی بتائے۔ اور میرے سینے میں وہ راز ہیں، اس پر بھی چاہوں تو سیمینار کروں، اس پر بھی چاہوں تو مناظرہ کروں۔ اور ایسی جلن ہے کہ کئی راتوں نیند نہیں آئی، کلیجہ پھٹنے کو ہے، دماغ پھٹنے کو ہے، لیکن ہم سب کچھ اگر اندر ہضم کر کے پھر بھی مینار پاکستان پہنچے ہیں تو زمانہ جانتا ہے کہ آگے سلوک کیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم کہہ چکے ہیں کہ قائد اہل سنت مجھے نہ کہا جائے تو ہماری تو کوئی ضرورت نہیں کوئی دکانداری بنانے کی اور کوئی اس کو آگے چلانے کی۔ جب ہم زبان سے کہتے ہیں ہمیں کارکن رہنے دو، اور اس دن بھی کہا تھا جب یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا جا رہا تھا اگر تم آگے نہیں چلو گے تو قافلہ نہیں چلے گا، مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، اور اس کے بعد بھی میں نے بارہا کہا کہ میں ایک کارکن اچھا ہوں، لیکن قائد اہل سنت، قائد اور چیئرمین، اور اس کے بعد صورتحال کیا ہے؟ وہ اس کا روزہ رکھا ہوا ہے اور توڑنا نہیں کھولنا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک زمانہ میں یوں چلا ہوں کہ جیسے کسی کو کہا جائے ایک قدم اٹھاؤ اور چلو، تو میں ایک قدم اٹھا کے بھی چلتا رہا ہوں، ایک قدم اٹھا کے صرف ایک ٹانگ پر، ان ایسے حالات میں صرف ایک قدم پر چلتا رہا ہوں، اور جسمانی طور پر بھی 2 بار ہیپاٹائٹس جس میں 3 منٹ کھڑے ہونا جسمانی طور پر بھی میرے لیے مشکل تھا، میں اس وقت بھی چلا ہوں۔ اور ایسے حالات کہ جس میں ذہنی طور پر حالات ایسے ہیں کہ ایک قدم اٹھاؤ اور چلو، لیکن ہو ہمارے قائد، پتہ کسی کو نہ چلے ایک قدم اٹھا، ایک پہ چلنا ہے۔ مگر جب باری یہ آئی کہ دونوں اٹھاؤ اور چلو، تو ہم نے اب چلے کیسے کہ دونوں قدم اٹھائیں اور چلیں؟ اور یہ میں دلیلیں دوں گا، یہ میں مناظرہ کروں گا کہ دونوں قدم اٹھانے کا مطلب کیا ہے۔ یہ راز ہیں اور بیٹھیں گے تو کھلیں گے، اور میں ہر وقت تیار ہوں، ہر فورم پر تیار ہوں۔ لیکن میں نے اپنے بدن پہ تیر کھا لیے، ٹکے ٹکے کے لوگ کہاں کہاں جا کے کیا باتیں کرتے رہے، کیونکہ زمانہ ضمیروں کی سوداگری کا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج تک نہ کوئی سوداگر پیدا ہوا اور نہ کوئی کرنسی بنی جو اس گناہگار بندے کے ضمیر کو خرید سکے۔ اس واسطے جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ سوشل میڈیا پر کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کرے۔ اس واسطے جب بات ہوگی اعلان سب کے سامنے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، چھپ چھپ کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، لائیو سب کے سامنے پتہ چلے گا۔ اور یہ اس کے لیے نہیں کہ کوئی قد اپنا بڑھائے، اس کے لیے کہ وہ تحریک کتنی مقدس ہے، جس کو لے کے چل رہا ہے، جس کے لیے آئین ہونا چاہیے، جس کے لیے اہل سنت ہونے چاہیے، جس کے لیے سارے آستانے ہونے چاہیے، تنظیمیں ہونی چاہیے۔ مجھے لقب قائد اہل سنت نہیں، مجھے کاروان اہل سنت چاہیے۔ میں نے اصلاح کی آواز بلند کر کے، آئین کی آواز بلند کر کے اپنے بدن پہ تیر کھائے ہیں، کھا رہا ہوں، کھاتا رہوں گا،
مگر جماعت نہیں توڑوں گا. تحریک لبیک ہماری جان ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلنا ہے اور ہر حال میں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. اور یہ مزید تمہیں حلف اٹھانا ہے کہ اس کے لیے جو بھی کوئی مانگے جسم جان کیا، اگر اس سے کوئی بڑی چیز ہے تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ مشن کسی پہ احسان نہیں. آپ نے نبی علیہ السلام کی عزت سے وفا کرنی ہے، وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. اور یہ آج نہیں، یہ ماؤں نے دودھ میں ہی پلا دیا تھا. بے شک بے شک. اس واسطے بالکل صبر استقامت کے ساتھ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھنا ہے.